ایسے ہی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ بتوں کی طرح اس کی پوجا ہونے لگے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالی کا غضب اس قوم کے اوپر پڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے جو قوم اپنے انبیاء کرام کی مسجدوں، اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے۔ یہ حدیث موطا مالک کے اندر ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما جب حبشہ سے پھر مدینہ واپس آئیں تو ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے ایک کنیسے کے گرجا گھر کا ذکر کیا اور اس کے اندر جو تصویریں دیکھی تھیں ان کو بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا کان مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی نیک انسان مر جاتا تھا تو یہ لوگ اس کی قبر کے اوپر عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس کے اندر تصویریں لٹکا دیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یاد رکھو یہ لوگ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس سے پہلے آپ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال لیتے، چادر سے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانپ لیتے تھے۔ جب تھوڑا بھی افاقہ ہوتا تو آپ اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور آپ کی زبان پہ بار بار یہی ہوتا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں یحذر مما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس امت کو یہود و نصارہ کے کردار سے ڈرانا چاہا، آپ کا مقصد تھا کہ یہ امت ڈر جائے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس من تدرکہم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد، کہ سب سے برے لوگ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، ایسے لوگ سب سے برے ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ قبروں پہ مزار بنانے اور مجاور اور گدی نشین بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، اس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے اور قبر کے اوپر گدی نشین بن کر کے بیٹھا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد 1 اور صفحہ نمبر 312 کے اندر۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نہ تو نماز پڑھو اور نہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سختی آپ نے اپنائی، آپ نے فرمایا لئن یجلس احدکم علی جمرہ فتحرق ثیابہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور اس کے بعد ہے فتخلص الی جلدہ، اس کا چمڑا بھی جل جائے، خیر لہ من ان یجلس علی قبر، تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کے اوپر مجاور یا گدی نشین بن کر بیٹھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی امام محمد
رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه ونكره ان يجسس او يطين لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور وتسييسها وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ قبر سے جو مٹی نکلتی ہے اس سے زائد مٹی اس کے اوپر ڈالی جائے، اور ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ قبر کو پختہ کیا جائے یا مٹی سے لیپا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو مربع بنانے اور چوکوڑ بنانے، قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اور میرے دوستو، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سابق علماء جب کہیں کہ ہم مکروہ سمجھتے ہیں تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی قاضی خان حنفی فرماتے ہیں ولا يجسس القبر لما روي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن التسييس وعن البناء فوق القبر، اور قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ نمبر 92 کے اوپر ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا وَهِيَ مَا أَنْكَرَهُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ كَالْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْسِيسِهَا، اور انہی بدعت و ضلالت میں سے وہ چیزیں ہیں جن کا انکار ائمہ مسلمین نے کیا ہے، جیسے کہ قبروں کے اوپر عمارت بنانا یا قبروں کو پختہ کرنا۔ یہ مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 246 کے اندر ہے۔ ایسی علامہ ابن عابدین حنفی فرماتے ہیں اما البناء فلم ارى من اختار جوازہ، قبر کے اوپر پختہ عمارت بنانے یا قبر کو پختہ کرنے کے بارے میں نہیں جانتا کہ کسی عالم نے جائز قرار دیا ہو۔ یہ شامی جلد 1 صفحہ نمبر 101 کے اوپر ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر چراغ جلانے سے، چراغاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی خواتین کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور وہ لوگ جو قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بناتے، عبادت گاہ بناتے، اور جو قبروں کے اوپر چراغاں کرتے، چراغ جلاتے ہیں، ان سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 105 اور نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 222 کے اندر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے وَإِيقَادُ النَّارِ عَلَى الْقُبُورِ مِن رُسُومِ الْجَاهِلِيَّةِ، قبروں کے اوپر چراغ جلانا یہ جاہلیت کی رسم و رواج میں سے ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 178۔ ایسے ہی میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر میلہ لگانا اور عرس لگانے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ اور میری قبر کو عید کا موسم نہ بناؤ، اس کے اوپر میلہ نہ لگاؤ۔ یہ نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 281 کے اوپر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اقول هذا اشارۃ الی صد مدخل التحریف کما فعل اليہود والنصارى بقبور انبیائهم وجعلوها عیدا وموسما بمنزلۃ الحج۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شرک و بدعات اور تحریف کے دروازے کو بند کیا جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کی قبروں کے ساتھ کیا کہ انہیں عید کی طرح ان کے اوپر اکٹھے ہونے لگے اور حج کے موسم کی طرح قبروں کا موسم بنا دیا۔ یہ حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 77 کے اوپر ہے۔ ایسے ہی قاضی ثناء اللہ حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد اليها ومن الاجتماع بعد الحول كالعياد ويسمونه عرسا، کہ جو قبروں کے ساتھ اولیاء بزرگان دین اور شہداء کی قبروں کے ساتھ جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے اوپر چراغ جلانا، قبروں کے اوپر مسجد بنانا اور سال سال جمع ہونا جس کو عرس کہتے ہیں، عرس کے نام کے اوپر اکٹھا ہونا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازے کو روکنے کے لیے اونچی قبر کو ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فوجی افسر ابو الحیاج اسدی سے کہا۔ ابو الحیاج اسدی بیان فرماتے ہیں قال علی الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تجھے اس مشن کے اوپر، اس مہم کے اوپر نہ بھیجوں جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، اور وہ کیا ہے اللہ تجد تمثالا الا تمستہ، کہ جب کوئی ایک حدیث میں تصورن کا لفظ آیا ہے کہ جب کوئی تصویر نظر آئے تو اس سے مٹا دینا، ولا قبرن مشرفن الا سویتا، اور جب کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس سے برابر کر دینا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 312۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ ان سنت ان القبر لا يرفع على الارض رفعا كثيرا بل يرفع نحو شبر، کہ سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ کی جائے بلکہ صرف ایک بالشت اس سے اونچا کیا جائے۔ اور یہ صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برابر کرنے کا حکم دیا وہ یہ کہ عام قبروں کی طرح کر دیا جائے، یعنی ایک بالش سے زیادہ اونچی کوئی قبر نہ رہنے پائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال الشافعی فی الام ورأیت الائمۃ بمکہ یأمرون بہدم ما یبنى ویؤید الہدم قولہ ولا قبرن مشرفن الا سویتا۔ امام شافعی نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ میں نے مکہ کے اندر ائمہ کرام کو دیکھا، قبروں پہ اگر کوئی عمارت بنی ہو تو اسے ڈھا دینے کا حکم کرتے تھے، اور قبر کے اوپر بنی عمارت کو ڈھانے کا جو حکم ہے اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے، جس کا حکم حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی کو دیا ولا قبرن مشرفن الا سویتا، کہ جب بھی کوئی قبر اونچی نظر آئے تو اس سے ڈھا دینا، برابر کر دینا۔